बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखें और इस तस्वीर को अपने जहन में बिठा लें। ये जो तस्वीर है आज की इस वीडियो के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक तस्वीर है जिसने इस वक्त सफारती दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। और इस तस्वीर से पता चलता है कि ईरान और ईरान का जो वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा है वो क्या अज़ाइम लेकर आया है, किस किस्म के मुज़ाकरात होंगे, उन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकल सकता है, और अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो उस सूरत में किस किस्म की जंग होगी और उस जंग का तसव्वुर भी महाल है। सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं। ये तस्वीर जो है वो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ की है। वो जहाज़ के कैबिन जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर खड़े हैं। उनके सामने जो कुर्सियाँ हैं वो आपको पीछे कुर्सियाँ खाली नज़र आ रही होंगी। को बड़ा लंबा चौड़ा वफ्द लेकर ईरान जो है वो नहीं आया यहाँ पर इस्लामाबाद। मोहम्मद बाकिर कालीबाफ के सामने जो फ्रंट रो है, इस फ्रंट रो में आपको कुछ मज़ीद तस्वीर बच्चों की नज़र आ रही हैं, फिर उनके स्कूल बैग्स नज़र आ रहे हैं और साथ फूल रखे हुए हैं। ये जो तस्वीर है ये तस्वीर आपको बताती है, मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा कि इस तस्वीर से इन मज़ाकरात को किस तरीके से शेप अप किया गया है, ईरान किस किस्म की पोजीशन लेगा, कौन से 5 ऐसे नुकात हैं जिसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ख़ासतौर पर जो BBC है वो ये दावा कर रहा है कि ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा कुछ ऐसे अहम मामलात हैं जिनके हवाले से ये कहा जा सकता है कि उस पर बड़ी सख्त किस्म की नेगोशिएशंस होंगी दोनों तरफ से, और अमेरिका का इनमें से किसी एक शर्त को भी मान जाना ईरान की इतनी बड़ी फतह होगी। और ईरान फतह की तरफ कदम बढ़ाने के जज्बे से इस्लामाबाद आया है एंड ऑब्वियसली अमेरिका के अज़ाइम भी इसी किस्म के नज़र आते हैं। और अब जो कुछ खबरें सामने आ रही हैं, ख़ासतौर पर बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने जो अब से चंद घंटे पहले गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक बात तय हो गई, जो ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है, मोहम्मद बाकिर कालीबाफ हैं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची हैं, उनका बड़ा बेहतरीन किस्म का इस्तकबाल पाकिस्तान में किया गया। लेकिन ये जो तस्वीर है इनमें जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ये बच्चे हैं मिनाब स्कूल के। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम पर बमबारी शुरू की तेहरान पर, तो एक टोमाहॉक मिसाइल जाकर बच्चियों के स्कूल पर गिरा था, मिनाब स्कूल शजरे तैयबा, और इसमें मासूम बच्चों की शहादत हुई। स्टाफ के लोग जो हैं वो शहीद कर दिए गए। और इन तस्वीर को लाने का क्या मतलब है? मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गुज़श्ता 2 दहाइयों में डिप्लोमेसी को कवर किया है, इंटरनेशनली मुज़ाकरात जो हैं उनको जाकर कवर किया है, इंडिया में पाकिस्तान और इंडिया के, पाकिस्तान में इंडिया और पाकिस्तान के मुज़ाकरात को कवर किया है, अफ़गानिस्तान में लंदन कॉन्फ्रेंस जो है उसको कवर किया। वर्ल्ड ओवर बहुत सारे मामलात हैं जिनको फ़र्स्ट हैंड ऑन ग्राउंड रहते हुए कवर किया है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब भी बहुत ही हाई स्टेक डायलॉग्स होते हैं उसके लिए टोन सेट की जाती है और उसके लिए माहौल बनाया जाता है। जो डेलीगेशंस हैं वो बड़े बड़े बयानात देते हैं और उन बयानात से अपने मुल्क का मौक़िफ़ जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं और ये बता देते हैं कि ये हमारी रेड लाइंस हैं, इनको हम क्रॉस नहीं होने देंगे। तो इस एक तस्वीर से जो मिनाब स्कूल की बच्चियों और बच्चों की जो लोग जो शहीद हुए उसमें मासूम बच्चे, इन तस्वीर को लेकर आना, इन तस्वीर को अपने सोशल मीडिया के ज़रिए पोस्ट करना, उसका मकसद ये है कि ईरानी जो डेलीगेशन है जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अब एक ऐसी रिजीम ईरान में आ चुकी है कि जो पहले की तरह हार्ड लाइनर नहीं है, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि किस किस्म की हार्ड लाइन ईरानी लेने जा रहे हैं। और मैं मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का जो ट्विटर अकाउंट है, फिर सैयद अब्बास इराक़ची का, उनके कुछ स्टेटमेंट्स भी आपके सामने रखूंगा और ओवरऑल इस मंजरनामे पर बात करेंगे कि एक तरफ JD वैंस हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर ईरानी डेलीगेशन ने हमारे साथ चालाकी दिखाने की कोशिश की, अगर वो रीज़नेबली हमारे साथ नेगोशिएट करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं, तो फिर हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, वरना वो हमारे से किसी अच्छे रिस्पॉन्स की तवक्को ना रखें। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो धमकियों के ऊपर धमकियां लगा रहे हैं। तो दोनों तरफ से मुज़ाकरात का माहौल बनाया जा रहा है और इस मुज़ाकरात के माहौल के बन जाने से अब ये लगता है कि फौरी तौर पर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू
ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک بڑی بد اعتمادی ہے۔ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے اسلام آباد کی طرف فلائی کرنے سے پہلے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ طے ہوا تھا کہ مذاکرات تب شروع ہوں گے کہ جب کچھ پری کنڈیشنز ہیں وہ مانی جائیں گی۔ ایک تو اس میں لبنان کے سیز فائر جو ہے اس کے اوپر وہ انسسٹ کر رہے ہیں، دوسرا جو ایران کے بیرون ملک منجمد اثاثے ہیں ان کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ان تک ایران کو رسائی دی جائے، اس کے بعد مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ جب آپ یہ گفتگو سن رہے ہوں گے اس کا بڑی حد تک جو ہے وہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ سامنے آ چکا ہو۔ لیٹ می جسٹ آلسو، یہ اس کی برائٹنس جو ہے وہ، کیونکہ اب سورج جو ہے وہ سامنے آ چکا، حالانکہ اسلام آباد میں بڑا ٹھنڈا ٹھار موسم چل رہا ہے، بڑی بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سارے منظرنامے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں۔ ایک بڑا مومنٹ ہے اسلام آباد کی تاریخ میں بھی کہ اس قسم کے کا ایک ڈائیلاگ اس کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے۔ بی بی سی کیا کہہ رہا ہے کہ کون سے 5 بڑے جو ہے وہ مسائل آ سکتے ہیں ان مذاکرات میں، لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ ان مذاکرات کا اسلام آباد میں ہونا اور ان شرائط پر ہونا کہ جو کہ ایران کی شرائط تھیں، یہی ایران کی سب سے بڑی فتح ہے۔ اور اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب بڑے بار بار موقف تبدیل کر رہا ہے۔ امریکی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، مذاکرات ہماری جو ہے وہ شرائط کے اوپر ہو رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ امریکہ نے یہ کنفرم کیا، وائٹ ہاؤس نے یہ کنفرم کیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کنفرم کیا کہ امریکہ نے ایک 15 نکاتی پروپوزل پاکستان کے ذریعے ایران کو بھجوایا تھا، جس کے اوپر ایران نے کہا تھا کہ یہ ورکیبل نہیں ہے، اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ امریکہ بہت زیادہ مانگ رہا ہے اور اس میں ایران کا بیلسٹک میزائل شامل تھا، ایران کا نیوکلیئر پروگرام مکمل طور پر ختم کرنے کی بات تھی، افسودہ شدہ یورینیم واپس کرنے کی بات تھی، ایون ان کا جو پیسفل پرپزز کے لیے نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو لپیٹنے کی بات تھی۔ تو یہ شرائط لے کر اور پھر ایران سے بہت ساری گارنٹیز، بہت کچھ مانگا گیا تھا اور ایران نے کہا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ اور پھر جنگ ہوئی، اور جنگ ایسی ہوئی کہ جس میں ایران نے بہت ایکسپیکٹیشن سے، توقع سے ہٹ کر پرفارم کیا، ایسے ٹارگٹس اچیو کیے گئے۔ فار ایگزامپل دیمونا، ارد، جو نیوکلیئر سائٹس ہیں اسرائیل کی، جن کو آپ کرۂ ارض پہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ گارڈڈ پلیسز کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر اسرائیلیوں کے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، وہاں تک ایران پہنچ گیا۔ MIRVs لانچ کیے گئے، ڈیفنس شیلڈ کو بریک کیا گیا، ان کے سعودی عرب میں موجود E3 سینٹری طیارے کو پرنس سلطان ایئر بیس پر تباہ کیا گیا، اور پورے خلیجی ممالک کے لینتھ اینڈ بریڈتھ پر جس چیز کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا چاہا، یعنی کہ جس قسم کی چیزیں ایران کی ٹارگٹ ہوئی، بلا شبہ ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ لیکن اس جنگ کے میں پھر ہم نے ایک موقع دیکھا کہ جہاں پر آ کے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو، یا کم از کم امریکہ کو یہ فیلنگ ڈیولپ ہوئی کہ ایران کے ساتھ یہ جو جنگ ہے اس کی ہم جو قیمت ادا کرنے جا رہے ہیں، شاید اٹ از ناٹ ورتھ اٹ، ہم اپنا اتنا نقصان کر بیٹھیں گے کہ جو سپر پاور امریکہ ہے اس کا زوال یقینی ہو جائے گا اور رائز آف چائنا وہ سامنے آ جائے گا، اور جنگ بڑی شکلیں جو ہیں وہ لے سکتی ہیں۔ پھر اب مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں، اور ایران کی جانب سے 10 نکاتی جو پروپوزل پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوایا گیا، اسی کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس میں ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، جو لیجیٹیمیٹ نیوکلیئر پروگرام ہے پیسفل پرپزز کے لیے، اس کو تسلیم کرنے کی بات ہے۔ اس ایران کے بیلسٹک میزائلز کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ امریکی افواج کے انخلاء کی بات موجود ہے، اس میں ایران کے جو اثاثے ہیں ان کو ایران کے حوالے کرنے کا مطالبہ ہے، اس میں پیسفل پرپسز کے لیے نیوکلیئر پاور کو استعمال کرنے کی بات ہے، اس میں امریکی اڈوں کے اس ریجن سے خاتمے کی، امریکی افواج کے انخلاء کی بات ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ لیکن ان مذاکرات میں جو بی بی سی کہہ رہا ہے، پہلے میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مذاکرات ایٹ لیسٹ ایز آف ناؤ، ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں، ایران ان کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر آگے چلنا چاہتا ہے، اور بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ پاکستان میں بڑی کوشش آپٹمزم موجود ہے، ایک محتاط آپ کہہ سکتے ہیں کہ امید ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے حکام کی طرف سے کہ جناب ہم کو بہت بڑا بریک تھرو کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بھی پاکستان کی فتح ہے۔ اگر ایسا نہیں بھی ہوتا پھر بھی اسلام آباد میں ان ٹاکس کا ہونا پاکستان کا جو عالمی تشخص ہے اس کو بڑا امپروو کرے گا۔ تو اس مذاکرات میں
اگر یہ نہیں ہوتے کامیاب، اس صورت میں کچھ انڈیکیشنز آنا شروع ہو چکی ہیں کہ آگے پھر کیا ہوگا. ایک ایسی جنگ جس کا تصور محال ہے. 30 ملک ہیں، پھر 30 ملکوں کی بات کی جا رہی ہے کہ 30 ملک مل کر ایران کے ساتھ لڑیں گے. وہ ایران جو ڈونلڈ ٹرمپ کے کاغذوں میں تباہ ہو چکا ہے، جس کی پاسدارانہ انقلاب ختم ہو چکے ہیں، جس کی آرمی نیست و نابود کر دی گئی ہے، جس کی فضائیہ ختم ہو چکی ہے، جس کی نیوی سمندر برد ہو چکی ہے، اب 30 ملک مل کر ایک اتحاد جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کون سے ممالک ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بی بی سی لکھتا ہے کہ جو 5 بڑے سٹیکنگ پوائنٹس ہو سکتے ہیں امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں، اس کے حوالے سے بی بی سی نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ وینیو جو ہے وہ تیار ہے، گارڈز آ چکے ہیں، اسلام آباد جو ہے اس کی سیکیورٹی کو بہت سخت کر دیا گیا ہے، جو سڑکیں ہیں اسلام آباد کی ان کو چمکا دیا گیا ہے، شرائع دستور پر ایک مرتبہ پھر روڈ سائڈز کے اوپر کالے اور پیلے پینٹ جو ہیں وہ کر دیے گئے ہیں. اور اس وقت اسلام آباد سے بڑی آپٹیمسٹک پر امید آوازیں سنائی دے رہی ہیں کہ جناب بہت سارے ممالک سے ہٹ کر پاکستان وہ ملک ہے جس کو امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل ہے، لہٰذا ہم جو مذاکرات کروانے جا رہے ہیں ان مذاکرات کو نتیجہ خیز ہی ہونا ہے. پھر آگے بی بی سی لکھتا ہے کہ جو مین جو اس وقت ہیڈ لائنز ہیں ان سے ہٹ کر جو بندہ امریکی ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہا ہے، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس، وہ بھی بڑی حد تک جو ہے وہ اپ بیٹ نظر آتا ہے ان مذاکرات کے حوالے سے. اور اس نے یہ کہا کہ اگر ایرانی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھے فیتھ میں، گڈ فیتھ میں ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں تو پھر ہم ان کی طرف ایک کھلا ہاتھ بڑھائیں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے، ساتھ میں ایک وارننگ بھی دیتے ہیں کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کو یہ پتہ چل جائے گا جو نیگوشیٹنگ ٹیم امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے وہ ان کی باتیں زیادہ نہیں سنے گی، اور ہمارے پاس کلیئر گائیڈ لائن موجود ہے. پھر جن 5 چیزوں کا بی بی سی نے تذکرہ کیا اس میں پرائمریلی لبنان ہے کہ لبنان والا معاملہ جو ہے وہ بہت اہم ہوگا. پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ معاملہ بہت زیادہ اہم ہونے جا رہا ہے. آبنائے ہرمز پر میں اسپیسیفکلی بات کروں گا اسی ویڈیو میں آگے چل کر. پھر انہوں نے نیوکلیئر جو ایشوز ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ بہت سب سے آرگیوبلی سب سے بڑا اور سب سے جسے کہہ سکتے ہیں کہ تصفیے کا اس اگر ہونا ہے تو تصفیہ طلب اگر کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ نیوکلیئر ایشو ہے. حالانکہ ایران جو ہے وہ بہت حد تک بڑی مرتبہ ماضی میں واضح کر چکا کہ وہ صرف ایک سول نیوکلیئر پروگرام رکھنا چاہتا ہے، اور یورینیم کی افزودگی صرف اس حد تک کی جائے گی کہ جو پیسفل پرپزز کے لیے ہوتی، جس کے اوپر امریکہ ٹرسٹ نہیں کرتا کہ 60% اینڈ obviously 60% از ٹو مچ فار اے سول نیوکلیئر پروگرام. تو ایران نے بھی اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ مکسڈ میسیجنگ کی ہوئی ہے. اور پھر ایران کے جو ریجنل الائز ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کے اوپر حملے رکیں گے نہیں رکیں گے، یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہوگا. اور پھر سینکشنز ریلیف کی بات کی ہے بی بی سی نے. تو بی بی سی نے پرائمریلی ان 5 چیزوں کا کہا ہے کہ یہ 5 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے کہیں بڑھ کر معاملہ ہوگا. ایک تو جو سینکشنز کی ریلیف کی بات میں آغاز میں کہنا بھول گیا کہ ظاہر ہے کہ ایران نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اوپر جتنی پابندیاں لگائی گئی ہیں اقوام متحدہ کے ذریعے لگوائی گئی ہیں، یک طرفہ امریکہ نے یونیلیٹرل سینکشنز لگائی ہیں یا پھر ملٹی لیٹرل سینکشنز جو ہیں، اس کا شکار ایران کو کیا گیا ہے. یہ نہیں ہوگا. آبنائے ہرمز جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہمارے تو آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے ہیں، ہمیں آبنائے ہرمز کی ضرورت نہیں ہے، جن ممالک کو ضرورت ہے وہ جائیں اور جا کر کھلوا لیں، وہ میرا معاملہ نہیں ہے. ہم نے سٹیج جو ہے اس کے لیے سیٹ کر دیا ہے، ریڈی کر دیا ہے. ایران کو ہم نے کرشنگ ڈیفیٹ دے دیا ہے، ہم اپنی ضرورت کا تیل خود پروڈیوس کرتے ہیں، ہم نیٹ ایکسپورٹر ہیں آئل کے، تو پھر ہمیں آبنائے ہرمز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ اس سے کہیں بڑھ گیا ہے. امریکہ کے جو ریجنل الائز ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ پر زور لگا رہے ہیں کہ آپ اس کو کھلوا کر دیں کیونکہ یہ آپ کی جنگ سے بند ہوئی ہے. ایران جو ہے وہ ہمیں یہاں سے نہیں گزرنے دے گا، اور خاص طور پر جو خلیجی ممالک ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہوں گے. اور دوسری طرف ایران وہاں پر باقاعدہ جو ٹیکس کی وصولی جس کا آغاز کر چکا ہے، $1 فی بیرل جو پیسہ بنتا ہے، یہ $8 ارب سے زائد $8.6 بلین ایٹ لیسٹ بنتا ہے، کیونکہ کئی لاکھ
बैरल तेल लेकर जो टैंकर्स हैं वो आबना हुरमुज़ से गुजरते हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, एंड दैट्स अ बिग मनी जो ईरान को मिल सकती है इस सारे मामले के नतीजे में। और ईरानी जो डेलीगेशन है उसने टोन ही ऐसी सेट कर दी है उन बच्चों की तस्वीर सामने रख के कि जिसमें मतलब यही नज़र आता है कि वो इन बच्चों की जानों पर, इन मासूम बच्चों के खून के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। और ये आपका फ़तह की तरफ आप इसे कह सकते हैं कि पहला कदम होता है कि जब आप कुछ ऐसा कर दें बिल्कुल मुज़ाकरात शुरू होने से पहले, मुज़ाकरात की मेज़ पर पहुंचने से पहले, कि जिससे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। अपनी कौम को भी उन्होंने बता दिया कि आप हम पर भरोसा रखें। ये जो डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है कि अब ये जनाब को थोड़े से ऐसे लोग आ चुके हैं जिस तरीके से आपको पता है कि जो किया गया वेनेजुएला में, जहाँ पर अब डेल्सी रोड्रिगेज उनके साथ बड़ा बेहतरीन मामलात लेकर चल रही हैं, तो कुछ शकूक ज़ाहिर है कि ऐसे भी जहनों में आए होंगे कि अच्छा अब ईरान में टॉप टियर लीडरशिप जो है उसको शहीद करने के बाद वहाँ पर शायद अब कोई ऐसे लोग आ चुके हैं कि जो अमेरिका के साथ मामलात को तय कर लेंगे या अपनी पॉलिसीज़ ऐसी बनाएंगे कि जो अमेरिका को फेवर करती हों। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की है यहाँ पर आने से पहले, वो मैं ज़रा आपके सामने कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रख देता हूँ, जो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मामला इतना सादा नहीं होने वाला। और जब अगर ये खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, और उस हद तक नाकाम हो जाते हैं कि जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अपने जो अज़ाइम हैं उनको लेकर ईरान के ख़िलाफ़, क्योंकि जो हज़ीमत या जिस किस्म की रुसवाई, जिस किस्म की ह्यूमिलिएशन अमेरिका के सामने खड़ी है, अमेरिका हर हद तक जाने के लिए तैयार नज़र आएगा कि वो जो ईरान को फ़तह मिल रही है वो फ़तह उससे छीन ले। और उस पर किस किस्म की जंग हो सकती है उस पर कुछ तबसरा कायर स्टामर ने किया, वो मैं आपको आखिर में सुनवाऊँगा। बाकिर कालीबाफ जो हैं उन्होंने तो ये कह दिया है कि मुज़ाकरात शुरू होंगे कि तब जब प्री कंडीशंस जो हैं वो मानी जाएंगी। और उन्होंने यही तस्वीर जो है वो ट्वीट की, और हैशटैग मिनाब168 जो है वो उन्होंने लिखकर इसको ट्वीट किया। बाकिर कालीबाफ ने कहा कि जो हमारे मेजर्स म्यूचुअली एग्री किए गए थे पार्टीज़ के दरमियान, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। लबनान वाला मामला, उसके ऊपर वो बात करें। दूसरा जो BBC ने नहीं शामिल किया, मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही बड़ा और अहम नुक्ता इन मुज़ाकरात में, जो गल्फ़ ममालिक हैं वहाँ से अमरीका और अमरीकी अड्डों का ख़ात्मा, अमरीकी फ़ौज का इनखला, इसकी जो बात की जा रही है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी खरबों डॉलर बनता है। अमेरिका पेट्रो डॉलर इंश्योर नहीं कर पाएगा अगर अमेरिका यहाँ से चला जाता है। अमेरिका ईरान का, मॉस्को का, बीजिंग का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस नहीं रोक पाएगा। लिहाजा अमेरिका इस शर्त के ऊपर किसी भी सूरत राज़ी नहीं होगा, और यहाँ पर मामलात आपको मालूम है कि फिर बिगड़ेंगे। और अमेरिका को जो अब पैसे वसूल करने हैं, जिसका इंदिया वाइट हाउस से होने वाली गुफ्तगू में, डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू में, कि ये जो पैसे हैं वो ये लेना चाहता है कि जो जंग पे ख़र्चा हुआ है ये मोहम्मद बिन सलमान दे, ये मोहम्मद बिन जैद दे, ये जासिम, ये जनाब ईसा अल खलीफा, ये लोग, इनसे जो है वो ये पैसे लेने की पूरी तैयारी की जा रही है। बाकिर कालीबाफ ने द टाइम इज़ रनिंग आउट लबनान वाले मामले पे उन्होंने बाकायदा जो है वो बार बार ट्वीट किया है। फिर इसी तरीके की गुफ्तगू जो है वो हम देख रहे हैं कि वो हो रही है सैयद अब्बास इराक़ची की तरफ। तो अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, और मैं बार बार ये लफ्ज़ खुदा न खास्ता कह रहा हूँ क्योंकि हमें मालूम है बहैसियत रिपोर्टर यूजुअली जज्बात का इस तरीके से इतना ज़्यादा इजहार नहीं किया जाता, लेकिन ये जो रीजन है इसमें, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले लोग इस बुरे तरीके से मुतासर होंगे। ऑलरेडी जो इस जंग की गर्मी है वो पाकिस्तान में लोग महसूस कर सकते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया उसके लिए कॉस्ट ईरान ने इतनी बढ़ा दी है इस जंग की, और सब अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि तुमने ये जारियत का आगाज़ किया तो क्यों किया। अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए इसकी जस्टिफिकेशन देना, उन सबको राज़ी रखना, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला नज़र आ रहा है। इसी हवाले से ये सवाल हुआ, बार बार
گفتگو چل رہی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے اب دوسرے طریقے سے، پہلے اس نے بے عزتی کرنا شروع کی اپنے الائز کی، دنیا بھر کے ممالک کی، کیونکہ امریکہ ابنائے ہرمز کھلوانے میں ضرور دلچسپی رکھتا ہے، امریکہ ایران کی گراؤنڈ انویژن بھی جو ہے اس میں انٹرسٹڈ ہوگا، لیکن جو اس میں لاسز کا خطرہ ہے اس سے امریکہ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے فوجی جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں مریں، اور ایران کی جو جغرافیہ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ سے بڑی سپر پاور ہے، اگر امریکہ وہاں پر زاگروس ماؤنٹین رینج کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے سامنے پھر دنیا کا گرم ترین صحرا موجود ہوگا، تہران تک پہنچتے پہنچتے اس کو کئی لاکھ فوجی گنوانا پڑیں گے، کچھ اندازے کچھ لوگوں نے لگائے کہ 2,40,000 لوگ کم از کم مرواؤ گے تو پھر تم تہران تک پہنچو گے، تو یہ ابنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے بھی امریکہ اس بات پر مصر نظر آتا ہے کہ آسٹریلیا، جاپان، یو کے، فرانس، جرمنی، یہ ملک، اسپین، یہ ملک جو ہے وہ مل کر، پھر چائنا تک سے اس نے بھیک مانگ لی کہ ابنائے ہرمز کھلوانے کے حوالے سے، لیکن پہلے اس نے دھمکی دی، دھونس، پھر اس کے بعد اس نے غصے کا اظہار کیا، پھر اس نے نیٹو کو توڑنے کی بات کی، لگتا یہ ہے کہ اس نے اب ڈیفرنٹلی ان ممالک کو اپروچ کیا، اسی وجہ سے کائر سٹارمر سے سوال ہوا تو اس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اب جو بات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس کے بعد یہ ممالک کیا کرنے جا رہے ہیں، سنیں۔ I had a discussion with President Trump last night and set out to him the views of the region here. These Gulf states are the neighbours of Iran, and therefore if the ceasefire is to hold, and we hope it will, it has to involve them. They have very strong views on the Strait of Hormuz. And we spent most of the time on the call talking about the practical plan that's going to be needed to get navigation through the Strait, and the role that the UK is playing. For a couple of weeks now, we've been pulling together a coalition of countries, now over 30 countries, working on a political and diplomatic plan, but also looking at military capabilities and actually the logistics of actually moving vessels through the Strait. So that was the focus of the discussion last night, reflection on what I've been discussing here, but also that focus on a practical plan in relation to navigation through the Strait. یعنی اب برطانیہ نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک پروسیس ہوا تھا، لنڈن میں ایک میٹنگ ہوئی جہاں پر امریکہ شریک نہیں ہوا، لیکن ان ممالک نے یہ کہا ہے کہ جو بھی پلان بنے گا اس میں ایک تو خلیجی ممالک شامل ہوں گے، اس میں متحدہ عرب امارات ہوگا، بحرین ہوگا، سعودی عرب ہوگا، کویت ہوگا، قطر ہوگا، اس میں جو ہے وہ عمان پاسبلی نہ ہو شاید، لیکن یہ ممالک کم از کم جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ پھر دنیا بھر سے بہت سارے ممالک جن کو برطانیہ اکٹھا کر رہا ہے کہ ہم ایک عملی جو ہے وہ قدم اٹھائیں گے، اور اس میں آغاز میں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل مینز استعمال کریں گے، سیاسی اور سفارتی اثر و رسوخ استعمال کریں گے، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو ملٹری آپشنز ہیں ان کے اوپر بھی غور کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دستیاب چاہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ یہ دستیاب ہوں، یہ میرے ڈسپوزل پہ ہوں، پرشین گلف میں آنے کے لیے تیار ہوں، آبنائے ہرمز کا قبضہ چھڑوانے کے لیے تیار ہوں، ان کا ایک جیسے کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک مثبت جواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں، ان مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی جس کا تصور محال ہے، جس میں ایران نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یقیناً ہمارے پاور پلانٹس کو، ہمارے بریجز کو، ہمارے ڈی سیلینیشن پلانٹس کو، ہمارے انفراسٹرکچر کو امریکہ اور اس کے فوجی اتحاد میں شامل ممالک مل کر ضرور تباہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس 15,000 بیلسٹک میزائلز موجود ہیں، ہمارے پاس 45,000 ڈرونز موجود ہیں، اور ہم وہ برسائیں گے، اور ہم نے اپنے ٹارگٹس لاک کیے ہوئے ہیں، ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، اور یہ جنگ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ پھر اگر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر چائنا اور رشیا اس طریقے سے خاموش نہیں بیٹھیں گے جیسے پہلے 40 دن میں بیٹھے تھے۔ ان کے لیے بھی بہت کچھ ایٹ سٹیک ہے، پاکستان کا، ایران کا، امریکہ کا، سارے ممالک کا اس وقت بہت کچھ جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ آل آئیز آر آن اسلام آباد، لیٹس سی کہ یہاں پر چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں، جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔